وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا جہنم بنا دی گئی ہے. تبعیضیت، ڈسکرمنیشن، کرپشن، خون خرابہ، بھوک، مہنگائی، ان سب کا خاتمہ ظہور مولا سے ہو سکتا ہے. ظہور مولا سے دنیا جنت بنے گی. دیری ان کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے ہے. ہماری کردار سازی کے بعد ان کو بلائیں تو یقیناً وہ تشریف لائیں گے. دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن فی ہذہ الساعة ولیّا وحافظا فيها طويلا. اللهم صل على بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات پڑھیے محمد والا اللہ. کربلا یعنی قیام کے عنوان سے یہ ہماری تیسری گفتگو ہے. جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور گزارش ہم مسلسل پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو منور کیجئے قرآن سے. روزانہ 10 آیتیں تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ. تھوڑی سی فکر
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کتاب تدبر، ریسرچ، تعقل یعنی انٹلیکٹ کتاب ہے، تبصر، بہت زیادہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، چیلنج کرتی ہے۔ تفہم، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں تفہم، تفکر، تعقل، تفکر، اس طرح کی 300 آیتیں ہیں۔ تو اس کے معنی کہ قرآن مرحومین کے لیے نہیں ہے، زندگی کے لیے۔ یقیناً مرحومین کے لیے جو پڑھا جاتا ہے یہ موٹیویشن فیکٹر ہے، محرک عمل ہے۔ انسان کم از کم باپ کے نام سے تو کھولے، کم از کم ماں کے نام سے تو کھولے اور اللہ کی کتاب کو دیکھے۔ تو عزیزان گرامی 10 آیتیں تلاوت کریں، خصوصاً جوان نسلوں سے گزارش ہے اپنے آپ کو قیام کی کیفیت میں لائیں، ریزسٹ کریں۔ اس دنیا کی ٹیکنالوجی نے ہم کو، ہماری زندگیوں کو جو چرا لیا ہے، بی ان کنٹرول آف یور لائف، آپ کی زندگی کو آپ کنٹرول کریں بجائے اس کے کہ دوسرا کنٹرول کرے۔ جب دوسرا کنٹرول کرے گا تو وہ جو چاہے گا وہ کریں گے، جب اپنے کنٹرول میں آئیں گے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ 10 آیتیں، سورہ سبا قرآن کا 34واں 34 چیپٹر ہے، اس کی 46 آیت ہے۔ جب آپ گھر میں جائیں، راستے میں اگر آپ دور سے آ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں سے پوچھیں، ہاتھ تھامے ہوئے بچوں کو لے جا رہے ہیں، آج آپ نے کیا سنا مجلس میں، کن باتوں کو کیا گیا؟ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ شہزادی کہا کرتی تھی بیٹا حسن نانا نے کیا کہا۔ تو یہ آپ لوگ اس کو ریوائنڈ کراتے رہیں، بچوں سے ریمائنڈ کراتے رہیں گے تو بچے سمجھیں گے یہ مجلسیں صرف 1 گھنٹے کی نہیں ہیں بلکہ یہ زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ہم کو پھر ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سے دروس کو، درس کو، سبق کو اسکول میں کلاس کو ریوائز کیا جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ترجمہ جو ہے قل کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ۔ میں نے 2 مجلسوں میں یہ بات عرض کی ہے کہ جوہر قرآن توحید ہے، اللہ کی ذات۔ جوہر نہج البلاغہ توحید ہے، اللہ کی ذات۔ جوہر کلام معصوم اللہ کی ذات ہے۔ جوہر زندگی اللہ کی ذات ہے۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین، انا اول المسلمین۔ تو عزیزان گرامی، اگر توحید جوہر قرآن ہے، دی ایسنس آف دی قرآن، اگر قرآن کا ایسنس دیکھیں مونوتھیزم ہے، توحید ہے، اور قرآن کا ایسنس کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کا ایسنس کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے، میسیج دیجئے۔ یہ لوگ ڈائریکٹ یہ میسیج نہیں لے سکتے، میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں، تو آپ وسیلے سے پہنچائیے کہ میں آپ یعنی انسانوں سے ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں۔ وعظ میں نے بتایا تھا، وعظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، پہلے وعظ ہو رہا کہتے تھے، مجلس وعظ کہا کرتے تھے۔ مدرسۃ الواعظین بہت مشہور مدرسہ ہے۔ وعظ کے معنی نصیحت کی جگہ، جہاں پر ایڈمونیشن ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ یہ مجلسیں بھی مجلس وعظ ہیں۔ اللہ ایک چیز کی وعظ کر رہا، اللہ جو ہے ایک چیز کی نصیحت کر رہا۔ وہ کتنی اہم چیز ہوگی جو ایک چیز کی نصیحت کر رہا ہے، کچھ اور نہیں ہے، لمبی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، صرف ایک چیز، ان تقوموا للہ، قیام کرو، کاہے کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک ہی خواہش ہے، قیام کرو اللہ کے لیے۔ کربلا یعنی قیام، کربلا یعنی حسین، حسین یعنی اسلام، اسلام یعنی قیام۔ کربلا یعنی حسین، حسین یعنی دین، دین یعنی اسلام۔ کربلا یعنی آدم، کربلا یعنی نوح، کربلا یعنی ابراہیم، کربلا یعنی موسیٰ،
کربلا یعنی عیسیٰ، کربلا یعنی ائمہ معصومین، کربلا یعنی انبیاء، کربلا یعنی انبیاء، کربلا اگر انبیاء ہیں تو انبیاء کا مشن ہے اسلام، اسلام کا مشن ہے قیام۔ قیام کیا ہے یہ بحث ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے۔ آج بہت ہی اہم رخ کی طرف یہ مجالسیں چل رہی ہیں، اور میرے ساتھ رہیں اور درود پڑھیں سب مل کر کے، اللہم صلی علی لہجہ قرآن کا سمجھنا۔ میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا یا کل ہی کے مجلس میں، آیتوں کو سمجھنے کا سلیقہ، اسٹرائکنگ ورڈز، جو الفاظ بہت زیادہ جاذب نظر ہیں ان کو پکڑنا ہے۔ جس طرح سے آپ اشعار سنتے ہیں، کسی شعر پر، کسی شعر کے لفظ پر چھلک جاتے ہیں، اس کی وجہ کہ وہ لفظ جو ہے آپ کو دعوت فکر دیتا ہے۔ قرآنی آیتوں کے الفاظ بھی دعوت فکر دیتی ہیں۔ اس پوری آیت پہ جو دعوت فکر ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز کی نصیحت کر رہا ہوں، وہ نصیحت ہے تقوموا للہ، کھڑے ہو جاؤ مگر کسی اور کے لیے نہیں، نام نمود کسی کے لیے نہیں، کاہے کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر میں میرے نوجوانوں کی گفتگو، اگر میں ان کے لیول پہ سطح پہ بات کروں، یہ جو قیام ہے اس کو کہتے ہیں ریزسٹنس، ریزسٹ کرنا، اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا۔ صبح یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میسیج دیکھوں، یعنی صبح اٹھاؤں ابھی میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میسیج دیکھوں، ریزسٹ کرو، نہیں بھئی یہ کون سے میسیج ہیں؟ اس کا میسیج دیکھوں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ 6235 میسیجز ہم نے انٹچڈ رکھا ہے۔ اللہ کی 6235 میسیجز ہیں قرآن مجید میں۔ یہ جو 666 ہے رانگ ہے، وہ 666 رانگ ہے۔ 6235 آیتیں، انہیں سب کی سب کیا ہیں؟ میسیج اللہ کی۔ ہم نے اس پہ ہاتھ نہیں لگایا، پڑھا نہیں ہے، چونکہ وہ نہیں پڑھا ہے، ہم کو دوسرے میسیج اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر یہ پڑھنے لگیں گے، وہ میسیج کو دیکھنے لگیں گے، تو پھر دوسرا میسیج مزہ نہیں آئے گا۔ یا یہ کہ اسی لیول کا میسیج ہو جو قرآن کے لیول کا میسیج ہو۔ قرآن کا لیول کی بات وہی کرتے ہیں جو قرآن والے ہیں۔ قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتا، یا قرآن بات کرتا ہے یا اہل قرآن بات کرتے ہیں۔ قرآن قرآن ہے، اہل قرآن اہل بیت علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک، اب آئیے آگے بڑھیے۔ ریزسٹ کرنے کی صلاحیت جو انسان میں ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اسی لیے اسلام میں معرفت شناسی، معرفت کے معنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان صرف سجدے کرے۔ روزانہ جو ہے ظہر کی 4 رکعت واجب ہے، فرض ہے، اور 8 رکعت نفل ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ نماز اگر فکری میدان میں نہ آئے گی تو نماز تو ہو رہی ہے مگر ریزسٹنس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں ذرا سا، بہت ہی سخت ہے مگر میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ وہ یہ ہے، میں تمام اسکالرز سے اور تمام جمعے کے خطیبوں سے گزارش کرتا ہوں، اور ایک جملہ کہتا ہوں، انشاءاللہ پھر شب جمعہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ وی آر فیل مشن، اور اس کے لیے پورے اشراف چاہیے، یعنی ہم روحانی لوگ، ممبر پہ جانے والے، خطبات جمعہ دینے والے فیل ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ اقدار انسانی، اقدار ایمانی، بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ اقدار انسانی جس کو کہتے ہیں ہیومن میرٹس، اور اقدار ایمانی ایمان کے میرٹس۔ رسول اکرم نے پہلے اقدار انسانی سکھائے، پھر اقدار ایمانی سکھائے، یعنی ہیومن میرٹس کو پہلے سکھایا، پھر ایمان کے میرٹس کو بعد میں سکھایا۔ 40 سال تک انسانی اقدار، 40 سال تک سرکار نے انسانی اقدار کیا ہیں؟
سچا امانت دار، صادق امین، صادق امین، صادق امین۔ مسلمان جھوٹا خیانت دار، جھوٹا خیانت دار، جھوٹا خیانت دار۔ بہت بڑا انجیکشن ہے، کیا کروں میں؟ اس لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے خاموش ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے کوئی راستہ نہیں۔ جو کنٹری حج میں نمبر 2 ہے پروپورشن کے اعتبار سے، یعنی پاپولیشن کے اعتبار سے، عمرے میں نمبر 1 ہے، سچائی اور امانت داری میں 161 ہے۔ اتنے ہم نمبری ہیں۔ میرا جو درد ہے ممبر پہ جانے والا، where did I go wrong؟ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں؟ سچائی نہیں سکھا سکا رہا ہوں، امانت داری نہیں سکھا سکا ہوں۔ ایک جمعہ کا خطیب کا درد یہی ہونا چاہیے۔ میں میرے اپنی زندگی کے مشاہدے کی کتاب پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، کبھی کبھی میں کوشش یہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جمعہ جو ہے جہاں بھی رہوں کوشش کروں جمعے میں سفر نہ رہوں تو جہاں جاؤں جمعے میں شریک رہوں۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا سفر میں، میرے پاس سوائے ریزرویشن کے نماز کے وقت کے کوئی اور وقت نہیں تھا۔ ایک سٹی سے گزر رہا تھا، مسلمان سٹی، رستے میں خطبات جمعہ ہو رہے تھے، ہر جگہ کان میں آواز آ رہی تھی، ابتدا سے لے کر ایئرپورٹ تک ہر جگہ ہر مولوی کہہ رہا تھا تقویٰ 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 تقویٰ۔ کتنی اچھی بات ہے، ہر مولوی کہہ رہا ہے، ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے تقویٰ کرو، پرہیز، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تقویٰ کام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں ذرا سا بلنٹ کہنے والا آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوشش یہ ہوتی کہ ہپوکریسی نہ ہو، سیدھا کلیئر میسیج دوں۔ جب تک مجھ میں تقویٰ نہیں آئے گا، میری زبان میں تقویٰ آنے والا نہیں ہے۔ اگر میں عمل نہیں کروں گا تو آپ پر وہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جہاں نیوکلیس خراب ہو وہاں الیکٹرون پروٹون تو خود بخود خراب ہو جائیں گے۔ تو مسئلہ ہمارا بہت گھمبیر ہے، اس کے لیے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ آج ہی ایک مومن بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی، مولانا کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ مولوی یہ مولوی۔ میں نے کہا مولویوں کے چکر میں مت جائیے۔ میں نے کل ہی کہا تھا، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے، دین سب کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، all of you shepherds, all of you responsible of your herds۔ آپ لوگ سب گلہبان ہیں، آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں اپنے گلے کے، یہ یقین کر لیجئے۔ میرے ہی اپنے گھر کے بیوی بچوں کا، ان کا اہتمام کروں، ان کا خیال رکھوں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سیلف ایگزامینیشن ہے میرے ساتھ آپ لوگ ماشاءاللہ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ سیلف ایگزامینیشن آج کل بعض بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ہم تک آنے سے پہلے آپ خود ٹیسٹ کیجئے اپنے لیے۔ جو خصوصاً بعض عورتوں کی بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں سیلف ایگزامینیشن خود کریں، اگر یہ سمٹمز ہیں تو یہ بیماری ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئیں، پھر ہم ایکس رے لیں گے، بلڈ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ سیلف ٹیسٹ کریں ہم ہمارا اپنا۔ اگر ہم سیلف ایگزامینیشن کریں گے یہ اقدار انسانی نہیں ہیں تو سمجھیے کہ بیماری ہے۔ اگر ہم سچ نہیں بول رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی بیماری ہے، اور اگر ہم امانت دار نہیں ہیں سمجھ جائیے کہ بہت بیماری ہے۔ اس کے بعد دوسری بیماریاں ہیں اسی جڑ کی وجہ سے۔ المعدہ بیت کل دا والحمیۃ دوا، یہ شکم جو ہے گھر ہے ہر بیماری کا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بھوک ہے۔ اس کا علاج بھوک ہے، روزہ جو ہے اس کا علاج ہے۔ اسی لیے اسلام میں روزہ بہت زیادہ، روزہ معصومین علیہ السلام کی زندگی آ گئی ہے فضائل کے بعد۔ اور دیکھیے مولا امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام،
کے سامنے گزر رہا ہے ایک مومن، ایک شخص، اور باہر گھر کے باہر کام کرنے والی کنیز جو ہے جھاڑو دے رہی ہے. اس نے روک کے پوچھا تیرے آقا کی تعریف کر، فضائل سنا. وہ جس گھر میں پل رہی ہے وہ معرفت اسی لیول کی ہے. اس نے کہا تفصیلی چاہیے یا شارٹ میں چاہیے؟ جی، یا تم تفصیل سننا چاہتے ہو یا مختصر؟ ہم یہ سمجھتے ہیں آج کل ہی بات ہے، نہیں، 1400 سال پہلے بھی انسان چاہتا ہے شارٹ، بہت سویٹ، مولانا اچھی مجلس ہو، مختصر، مگر ذرا میسیج بھی اچھا دے دیجئے تو بہت اچھا ہے. تو اس نے پوچھا کہ تم تفصیلی میسیج چاہتے ہو یا شارٹ؟ اس نے کہا یہ گھرانے کا تفصیل کس میں دم ہے کہ سن سکے، مختصر بتا دو کہ ہے کیا تیرا آقا. اس نے کہا مختصر یہ ہے کہ رات میں بستر نہیں بچھایا، دن میں دستر نہیں بچھایا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب یہ زین العابدین کے معنی کیا ہیں؟ جس کی پوری زندگی عبادت ہو اس کا. وہ سید الساجدین نہیں ہے تو کیا رات میں بستر نہیں بچھایا، دن میں دستر نہیں بچھایا؟ اس لیے کہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں اللہ کی. یہ کیا چیز ہے؟ اس لذت کو کم از کم تھوڑا سا، اسی لیے دعاؤں میں ہے اللہم اذقنی حلاوت ذکرک، پروردگارا تیرے ذکر کا مزہ چکھا دے. ذق کہتے ہیں، اذق کہتے ہیں مزے کو، چکھنے کو. اذقنی، پروردگار تیرے ذکر کا کیا کر دے؟ مزہ چکھا دے. اگر مزہ ہم نے چکھ لیا تو پھر ہماری کامیابی ہے. تو معلوم ہوا ذکر کا مزہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا مولانا، روزہ رکھ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ بحث آج کی مجلس میں. یہ جو ہماری عبادتوں میں ذائقہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑی بلا آ کے چلے گئی، اللہ نے بہت بڑا تھپڑ مارا مگر انسان اٹھا نہیں، اسی طرح سے بیدار، اسی طرح سے بٹے میں، اسی طرح سے بربادی، اسی طرح سے خیانت. یہ جو وبا آئی تھی اس میں یہ جو جس کو کہتے ہیں کرونا، کیا کیا تھا؟ جیسے آیا پہلا کام کیا تھا؟ زبان کی لذت ختم ہو گئی تھی. جی سائن کیسے معلوم ہو کہ کس کو کرونا آ گیا ہے؟ تو سیلف ٹیسٹنگ کیسے ہو کہ زبان کی لذت ختم ہو جائے تو سمجھ جانا عبادتوں میں بھی کرونا. اگر کرونا آ گیا تو ہماری عبادت میں لذت نہیں رہے گی. اس لذت کو پانے کے لیے پہلے کرونا کو نکالنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بلڈ کو پھر نیا بلڈ لینا ہے، پھر کہیں پھر لذت زبان میں آ سکے گی. یہ ہو سکے گا، یہ ہو سکے گا. کیا یہ ڈویبل ہے؟ کیا یہ امکان ہے؟ یہاں آج کی بحث یہی ہے میرے ساتھ آپ لوگ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ عجل فرج. کس طرح سے دیکھیے دعائیں مکارم الاخلاق، سبلیم مورل ویلیوز کے لیے مولا امام سجاد نے ایک دعا دی ہے. اس دعا کا نام ہے دعائے مکارم اخلاق. اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد. اشہد ان علی ولی اللہ. اشہد ان علی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خدایا ہمارے دلوں کی قدورتوں کو نکال کر محبت سے بدل دے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ محمد صلی اللہ. ذرا سا ریکیپ. ہماری سیلف ٹیسٹنگ خصوصاً نوجوان نسلوں کے لیے میری خواہش ہے، سبھی کے لیے، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، اگر میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں ویئر آئی ایم، میں کہاں ہوں، کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ کیا ٹیسٹنگ ہے؟ مائک ٹیسٹنگ. دودھ کی ٹیسٹر ہے، یہ ویدر کا ٹیسٹر ہے. کتنا گرم ہے یہ کمرہ ٹیسٹر ہے. گاڑی میں بیٹھتے بتاتا تھا گاڑی کے اندر کا ویدر کیا ہے، باہر کا کیا ہے. ہر ایک چیز کے لیے ٹیسٹر ہے. ایمان کے لیے کیا ٹیسٹر ہے؟ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں. اس لیے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے عمود کہتے ہیں، سینٹر پلر. اگر آپ نے خیمہ نصب کرنا ہے تو چاروں طرف کیلے لگا دیجئے، اس کے بعد بیچ میں ایک سینٹر جیسے ہٹائیں، اس کو کہتے ہیں عمود، تو پورا خیمہ اٹھ جائے گا. پوری زندگی کا سینٹر پلر جو ہے نماز ہے. اگر مجھے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں تو پہلا ٹیسٹ کریں کہ نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. اگر نماز میں کوتاہی ہے تو سم تھنگ از رانگ، وہاں سے شروع ہو جائے گی بہت بڑی بیماریاں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. میرے استاد خدا انشاءاللہ درجات عالی کریں بہت ہی اچھا جملہ کہا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں آج تک نہیں سمجھ پایا، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، اور طالب العلم ہو اور فیل ہو جائے. اگر علم کا طالب صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ٹیسٹر کیا ہے ہماری زندگی کا؟ نماز. اسی لیے حدیث میں ہے کہ یہ گٹھڑیاں جو اعمال کی ہیں بارگاہ پروردگار میں جائیں گی، پوری گٹھڑیاں کھلیں گی نہیں. وہ جو ہماری نیکیوں کی جتنی بھی گٹھڑیاں ہیں وہ کھلیں گی نہیں. کون سی پہلی گٹھڑی دیکھی جائے گی؟ نماز. اگر ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو یہ سب گٹھڑیاں قبول ہو گئیں. اگر یہ نماز نہیں قبول ہوئی تو تمام گٹھڑیاں خراب ہو گئیں. تو پہلا مرحلہ کہاں ہے ٹیسٹر کا؟ نماز. تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں پہلے نماز کی پابندی. نماز 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 نماز. مولا امام حسین کے چاہنے والے مولا نے رات کو شب عاشور یہ کہا انا احب الصلاۃ، میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے محبت ہے. اگر حسین سے محبت ہے تو نماز کو ترک مت کیجیے. صلوات پڑھیے محمد والے اللہ. اب نماز کی ٹیسٹنگ کیا ہے؟ کیسے معلوم ہے کہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی نماز میں ایک ایبلٹی انسان میں پیدا ہوتی ہے ریزسٹنس کی. جیسے ہی نماز گزار نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس صلاحیت کا نام کیا ہے؟ بریک. جی اس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ رک جاتا ہے. کہاں؟ جہاں برائی دیکھتا ہے رک جاتا ہے کہ جھوٹ مجھ میں نہیں ہو سکتا.
خیانت مجھ سے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھتا ہوں خیانت کرتا ہوں تو وہ نماز نہیں ہے، ہپوکریسی ہے. اس دعائے مکارم الاخلاق کا ایک ٹکڑا ہے جو آج کے لیے میرے لیے بہترین تحفہ ہے آپ تمام کے لیے. اس تحفے کو سمجھیے مولا کے ہزاروں جانیں قربان. زندہ رکھنا تو انہی کی محبت میں خدا رکھے، اٹھانا تو انہی کی محبت میں اٹھائے. ہمارے پاس اس گھرانے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اگر قرآن خزانہ ہے تو اس خزانے کا نور ہے محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معلوم ہے آپ لوگ تھکے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم عبدنی لک. یہ پہلے 5-6 جملوں کے بعد یہ جملہ ہے. اے پروردگار تو مجھے بندہ بنا لے. اللہم عبدنی لک. سب کا بندہ ہوں میں. صبح شام تنگ کولو کا بیل، بچوں کے لیے بیوی کے لیے، بیووں کے لیے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے بچوں کے لیے. دعا ہے ہمارے پاس نماز شب اگر توفیق ہے تو پڑھیے اس میں. پروردگارہ جن کے لیے میں کوشش کرتا تھا، بیوی بچے ماں باپ سب لوگ ٹاٹا کر کے چلے گئے، کوئی کام نہیں آیا. نعم ابی و امی من کان لہ کدی، جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا کوئی کام نہیں آیا، دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. تھوڑی دبا کے چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں آیا. کیا کام آیا میرے ساتھ؟ چیلنجنگ ایشو ہے. پروردگارہ کس کا غلام بنا دے؟ تیرا بندہ بنا دے. اللہم عبدنی لک. میں تیرا بندہ ہو جاؤں تو میری کامیابی. میرا معراج یہ ہے کہ بندگی کوئی معمولی نہ سمجھیے. تشہد میں رسالت کے اعلان سے پہلے بندگی کا اعلان ہے. اشہد ان محمدن عبدہ. پہلے اللہ کا عبد ہے تو رسول ہے، عبد نہیں ہے تو رسول نہیں ہے. مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھیں جب اپنے لیٹرز لکھتے ہیں، من عبد اللہ امیر المؤمنین. یہ خط پہلے اللہ کا بندہ ہے، بعد میں امیر المومنین. یہ بندگی نے امیر المومنین بنایا ہے. یہ بندگی نہ ہو تو پھر امیر المومنین نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا وہ. ایک عجیب و گھران. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہی ہیں، یہی سب کچھ ہیں. یہ کہہ رہا ہے نہیں ہم. یہ خصوصیت ہے توحید کی. توجہ بہت اچھی طرح سے میرے عزیزوں بہت ہی غور کیجئے. پروردگارہ عبدنی لک، تیرا غلام بنا دے. اس کے بعد ولا تفسد عبادتی بالعجب. میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوں، کتاب پہ کام کر رہا ہوں 10 گھنٹے 20 گھنٹے، آج 1 گھنٹہ کل 2 گھنٹے 1 مہینہ تک. اس کے بعد ایک رانگ بٹن دبا، جتنا پورا کیا دھرا سب ختم ہو گیا. ایک رانگ بٹن ڈیلیٹ، پورا ڈیلیٹ. خیر ابھی تو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے نکالا جائے وغیرہ وغیرہ، سسٹم موجود ہے. لیکن اگر ایک بٹن سے مولا یہ کہہ رہے ہیں پروردگار تیرا بندہ بنا لے، اور یہ جو بندگی جو میں کر رہا ہوں اس بندگی کو میری خود پرستی کی وجہ سے برباد نہ کر دے. یہ جو ڈیلیٹ بٹن کیا ہے؟ خود پرستی. اب آئیے کل کی مجلس سے ملائیے. کتنی تکبیرات ہیں نماز سے پہلے؟ 7 تکبیر. 6 تکبیر تکبیرات 6 ثواب ہیں، نفل ہیں. 1 تکبیر تکبیرۃ الاحرام واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دعا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، قرآن کی آیت ہے. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب دیکھیے یہ 7 تکبیریں ہیں کیا، سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کے لیے راستے الگ الگ ہیں. عرفاء کا راستہ الگ ہے. عرفاء کون ہیں؟ جو لوگ مسٹیکل لائن میں جاتے ہیں ان کی دنیا الگ ہے.
مجھ جیسا ایک طالب علم، میری لائن کچھ اور ہے. وہ لائن کیا ہے؟ یہ 7 تکبیریں 7 رذائل کو ختم کرنے کے لیے، یعنی یہ 7 تکبیریں نہیں ہیں، یہ 7 رذیلتوں کو ختم کرنا، 7 فضیلتوں کو حاصل کرنا. یہ 7 رذیلتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر 1 عجب خود پسندی، میں میرا خاندان، میں سب کچھ، میں یہ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جیسی خود پسندی آئی پورے اعمال میرے ختم ہو گئے. ولا تفسد بالعجب. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ تکبر، غرور. کتنے سال عبادت کیا تھا شیطان؟ 4000 سال. کس نے کہا؟ مولا نے کہا. وہ 4000 کب کے 4000؟ نہ سورج تھا نہ چاند تھا. وہ 4000 کا سوال ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہاؤ مینی ملینز آف ایئرس. اگر آج کے سالوں کا حساب کریں وہ کتنے سالوں کے ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنی عبادت صرف ایک چیز میں کیا ہو گئی؟ کیوں؟ انا خیرم منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے. اللہ نے کہا نکل جا. جب غرور آیا میری محفل میں نہیں آ سکتا. جو غرور کرتا ہے بارگاہ پروردگار سے راندہ ہو جاتا ہے. نکل جا میرے پاس سے. تو مصلی پہ رہا تو کیا، میرا ذکر کرے تو کیا، نکل جا. تم غرور تیرے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے عجب نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے. دوسرا حسد نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حسد سب سے بڑھ کر خطرناک. اس کے بعد ہے بخالت نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ بخیل ہونا نہیں چاہتا، میں سخی ہونا چاہتا ہوں. بخیل کیوں کرتا ہے؟ خمس کیوں نہیں دیتا؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے. اللہ کہہ رہا تو کیسے کہہ دیا میرا ہے؟ یہ میں دے رہا ہوں. تو کوشش کرتا چلا، تیری کوشش سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری عطا ہے. ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت. پروردگار جو بھی نعمتیں تو نے دی ہیں، یہی فرق ہے اہل بیت میں اور ہم میں. اہل بیت جب بھی کوئی چیز لیتے ہمارا نہیں تیرا. مالک میرا نہیں تو نے دیا ہے، ہمارا نہیں ہے تو نے دیا ہے. جب اللہ دیکھتا یہ کہتے ہمیشہ میرا نہیں کہتے، اللہ کہتا میرا سب کچھ تمہارا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ غور کریں، میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں میں بہت سرسری سے گزر رہا ہوں. تو انسان 7 تکبیر ریزسٹ کر رہا ہے. کس سے؟ عجب سے ریزسٹ کر رہا ہے، تکبر سے، بخل سے. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کچھ بھی نہیں تیرا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کچھ حاصل کریں، دینا شروع کریں. جب دینا شروع کریں گے تو اللہ دینے لگے گا. اللہ جو بھی دیا ان کو دینے لگے. اللہ نے کہا تو میں تم کو جو دیتا ہوں دیتے ہیں. اور دیتے بھی کہتے ہیں کہ ہم تیرے لیے دے رہے نہیں ہیں، تیرے لیے دے رہے ہیں، لوگوں کی شکریہ کے لیے نہیں ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میں جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو دینا شروع کیجئے تو بخل ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد خدا دینا لگے گا آپ کو بھی. اس کے بعد ہے حسد، کے بعد ہے بخل، اور بخل کے بعد ہے عجیب و غریب کیفیت ہے انسان میں، وہ ہے غصہ. اور سب کے سامنے نہیں کرے گا تو بیوی کے سامنے ضرور کرے گا. وہ بیچاری ملی ہے نا ابھی کوئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کے معنی کنیز ہے. اور کسی کے سامنے نہیں کرے گا، بچوں کے سامنے کرے گا. سارا غصہ پورا باہر کا جتنا بھی ہے وہ آ کر کے گھر میں اونڈیل دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، باہر جو ہے میٹ رکھا جاتا ہے نا، میٹ. یہ میٹ کائے کے لیے ہے؟ تاکہ ہم صاف کر کے جائیں تو باہر کے تمام غصوں کو صاف کر کے داخل ہوں.
تمام نفرتوں کو اللہم صلی علی، سب مل کے صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی، شہوت، کھانے کی شہوت، اپوزٹ جنڈر کی شہوت، لباس کی شہوت، یہ شہوت ہے. جب تک ان رذائل کو دور نہیں کروں گا پھر اللہ کی آواز آنے والی نہیں ہے ادنو منی. جب ان رذائل کو میں دور کیا فضائل سے قریب ہوگا تب ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے قریب آؤ، اب میں تیری بات سننے کے لیے تیار ہوں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا میرے نام سے شروع کیا ہے. فرق دیکھیے نوجوانوں، اسلامک پرسپیکٹیو اور سیکولر پرسپیکٹیو میں کتنا فرق ہے زمین میں. قرآنی سب سے پہلا سورہ کون سا ہے قرآن کا؟ جو آرڈر میں ہے سورہ الحم ہے. جو ریولیشن میں جو پہلا ہے وہ 96 ہے، جس کو سورہ علق کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک، پہلا سورہ کون سا ہے؟ اقرا، پڑھ. تعلیم بہت اہم ہے نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں. ہماری پوری پریشانیوں کا حل تعلیم ہے. تعلیم تعلیم تعلیم، کوشش کیجئے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. الحمدللہ یہاں پر الصادق اسکول، ہر گھر کو اسکول بنائی ہے، ہر جگہ اسکول بنائی ہے، ہر کارنر میں اسکول بنائی ہے، ہر امام بارگاہ کو اسکول بنائی ہے. کوئی بچہ نیکسٹ جنریشن جاہل نہ رہ جائے. ہمارا نیکسٹ چیلنج ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن. مگر ایجوکیشن حل ہی نہیں ہے. ایجوکیشن سے پہلے بسم ربک ہے، نام پروردگار کا. اسلام میں سیکولر دنیا میں یہی فرق ہے. اسلام یہ کہتا ہے ایجوکیشن بہت اچھے مگر تربیت اس سے پہلے بہت ضروری. گن بہت اچھی چیز، گن سے پہلے اخلاق بہت اچھی چیز. عورت سامنے آ جائے گن رک جائے، ضعیف سامنے آ جائے گن رک جائے، یتیم سامنے آ جائے گن رک جائے، بچے سامنے آ جائیں گن رک جائے، تلوار رک جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے اللہ کو مانا ہے، بعد میں ہاتھ میں گن لیا ہے. اسی لیے اللہ نے پہلے قلم دیا بعد میں بندوق. غور کریں بہت اچھی طرح سے دین کے اس میسج کو. ریزسٹنس ہمارے پاس قیام کی ضرورت ہے کہ انسان جھوٹ سے بچنا چاہے تو ریزسٹ کرے. کیوں ریزسٹ کرے؟ جیسے ہی جھوٹ سے بچے گا، حدیث میں جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے ملائکہ کہتے ہیں کہ بدبو آ رہی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں اس کے بعد آپ کی زحمت، بہت ہی اہم جملہ ہے. اگر میں کوئی عمل دوں آپ کو، مثلا میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، اس میں اعظم کو سب کو تلاش ہے، اگر مل جائے تو ماشاءاللہ کامیابی ہے. میں آج اس میں اعظم دے رہا ہوں آپ کو، لے کے جائیے. 3 باتیں اس میں اعظم. اللہ، لفظ اللہ اس میں اعظم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اعظم ہے. آیت الکرسی اس میں اعظم ہے. اب جائیے کل امتحان لیجیے. مولانا کہ یقیناً کچھ بھی کی ضرورت نہیں، یا اللہ کہا کریے، اس میں اعظم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کیجئے، اس میں اعظم ہے. اگر نظر کی پریشانی آپ کو ہو رہی ہے اور رزق میں پریشانی ہو رہی ہے، نماز میں، سجدے میں، شکر کے سجدے میں آیت الکرسی پڑھیے، تھوڑا سا صدقہ دیجئے، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، رزق ملے گا. میں جیسے ہی بیان کر رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے، کل سے میں شروع کروں گا. حدیث میں ہے اجتناب سیئات اکتساب حسنات، یعنی حسنات کا حاصل کرنا، نیکیوں کا حاصل کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے. تو اگر آپ نیکیوں کو حاصل کریں، تسبیح لے کر کے سب مل کر کے آیے شریفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ایک مریض کے لیے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یقیناً اس کے اثرات ہیں. بہت آسان ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کے تسبیح چلانا، لیکن اٹھنے کے ساتھ جھوٹ سے بچنا اس سے بہتر ہے. تو کیسے حاصل ہو یہ ریزسٹنس؟
کیسے حاصل ہو؟ جو لذت صداقت سے واقف ہو جائے گا، جو صداقت سے واقف ہو جائے گا وہ ہمیشہ جو سچ بولے گا، کبھی کبھی وہ فیل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بزنس کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے جانتے، ٹیلی فون میں ملین کا بزنس ہوتا ہے، صرف ٹیلی فون میں آرڈر ہوتا فوراً۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آرڈر دیا تھا پہلے وہ برابر مل گیا تھا، پیسے کا جو کہا گیا تھا برابر مل گیا تھا۔ صداقت نے وہ کریڈینشل اتنے بلند کر دیے، جو کہا جا رہا ہے وہ ملا جا رہا ہے۔ رسول اکرم کی صداقت کی اتنی بلندی تھی، جو یہ کہہ رہے ہیں خدا کہہ رہا دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ اگر ہم ٹائم لائن بنائیں، ٹائم لائن مثلا قرآنک ٹائم، میں نے اس سال رمضان میں اعمال جو شبہائے اعمال ہوتے ہیں، شب قدر اچھی چیز ہے، اعمال ہونا چاہیے، مگر کچھ دیر تعلیم بھی ہونا چاہیے خود یہ عمل کیا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، وائرل ہوا ہے، شب قدر جاگنے کی رات نہیں ہے۔ جملہ، شب قدر جاگنے کی رات نہیں ہے، جاگ جانے کی رات ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرے۔ جاگنا آسان ہے، جاگ جانا مشکل ہے۔ مجلس میں آنا آسان ہے، حسینی بننا مشکل ہے۔ حسینی بننے کے لیے آئیے تو ریزسٹ کیجئے یزیدیوں سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ کرے۔ ٹائم میرا ختم ہو رہا، بس یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو محرم کی مجلسیں ہیں یہ ریوائیول ہیں، نئی زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو جو کھلتی ہے بات یہی ہے، صرف مجلس میں آتے روتے چلے جاتے، اچھا تھا، لیکن یہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی ہم آیتیں پڑھتے، پریشانی تم کو کیوں ہے بھائی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امیر شام طواف کر رہا تھا، جی ابن عباس قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھے خانہ کعبہ کے پہلو میں، چلتے چلتے رکا۔ ابن عباس تمہیں معلوم ہے میں نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جی میں نے حکم جاری کر دیا ہے۔ ابن عباس نے قرآن دیکھتے، کیا حکم ہے؟ کہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ میں نے آرڈر دے دیا ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ ابن عباس نے قرآن کو دیکھا، اس کو دیکھے، پھر قرآن کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا قرآن پڑھنے سے بھی روک دے گئے؟ میرا مجمع، انہیں کون سی آیت ہے جس میں اہل بیت کے فضائل؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کن آیتوں کو روکو گے تم؟ کن آیتوں کو روکو گے؟ جہاں بھی پڑھوں گا تو علی ہی علی نظر آئیں گے، جہاں بھی پڑھوں گا تو فاطمہ فاطمہ ہی نظر آئے گی۔ تو قرآن کی تلاوت اہل بیت ہے، اہل بیت کی تلاوت قرآن ہے۔ دونوں نا انسیپریبل جس کو کہتے ہیں، دونوں کو کبھی جدا نہیں کر سکتے، جڑوان ہے، یہ دونوں جڑوان ہیں۔ تو کربلا کو نوجوانوں سے گزارش ہے، از اے اسٹوری آف 160 days۔ یہ ٹائم لائن بنائیے کربلا کی۔ 28 رجب امام حسین نکلے ہیں اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے 8ویں کو نکلے ہیں کربلا کی طرف، اور پھر 10 محرم تک، 28 سے 28 شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، 5 مہینے اور دن ملائیے 10 دن، 10 پورے 160 days کی ایک ٹوٹل سٹوری ہے، ٹائم لائن۔ اور یہ بھی عجیب و غریب ہے کہ ہسٹری میں اس کی مینیوٹ ڈیٹیلز باقی ہیں، اس کی تفصیلی حرکت معلوم ہے۔ اس مقام پہ مولا نے کیا کہا تھا،
اس مقام پر مولا نے کیا کہا تھا، نکلتے ہوئے کیسے بات کی تھی، امیر جی وہاں کا جو حاکم ہے وہاں کا اس سے گفتگو کیا ہوئی تھی. یہ ٹائم لائن بہت مزیدار ہے. گویا امام حسین جو کربلا جا رہے ہیں اتنے ویل آرگنائز ہیں کہ قیامت تک کوئی کربلا کو نہ بھلا سکے. اس لیے کہ غدیر کا قصہ یاد تھا، سبق یاد تھا. 18 ذی الحجہ کے قصے کو 70 دن میں مسلمانوں نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو بھلا دیا تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع بھلا دیا تھا 70 دن میں. مولا نے کہا 72 کو لے جاؤں گا، کبھی کوئی بھلا نہیں سکے گا. یہ عجیب و غریب یہ لوگ، اسی لیے لوگ پریشان یہی ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ کوشش کیا ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ مجلسوں کو کچھ نہیں کر سکتے بھی، یہ مجلس کرتے ہیں شیعہ حضرات، ان کو تو روک ہی نہیں جا سکتا. اب انہوں نے طریقے دوسرے ایجاد کیے ہیں. دوسرے ایجاد کیا ہیں کہ مجلسوں میں کچھ ایسی چیزیں کر دو تاکہ اس کے تقدس کو برقرار رکھو. ذرا سا خیال رکھیے، ہمارے بزرگ جو پرانے زمانے میں، پرانا کیا میرے زمانے میں، میرے والد میرے گھر میں پہلے یہ جو لذت ترک لذت ہوا کرتی تھی، بالکل ایسی چیزیں جو لذیذ ہوتی ہیں نہیں کھاتے تھے. اور میرے ایسے بھی خاندان کے افراد ہیں جو بستر پر سوتے نہیں تھے، یہ حقدار تھے پرانے. اب جو ہے برگر بک رہا ہے، بک رہا ہے، برگر بیچ رہے ہیں یا ایک دیا جا رہا ہے. روز شب عاشور کہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ؟ وائی وی آر لوزنگ. یہ سمجھیے کہ باہر کی فوجیں ہیں جو داخل ہو رہی ہیں، مجلسیں ہوں لیکن ویسی نہ ہو جیسے فاطمہ چاہتی ہیں، ویسی نہ ہو جیسے رسول علی چاہتے ہیں، جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اس کو ریزسٹ کریں، اس کو ریزسٹ کر کے تقدس عزاداری کو باقی رکھیں. 28 رجب کو حسین کو اطلاع ملی کہ بلایا ہے امیر مدینہ. اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں بہت خوبصورت ہونا چاہیے جوانوں کو، اور جو کمیونیکیشن اسکلز اچھے پیدا کرے گا وہ کامیاب رہے گا، اسکولز میں بھی، کالجز میں بھی، انٹرویوز میں. مولا کو جب بلایا گیا، مولا چند اصحاب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ کہا کہ تم باہر ٹھہرے رہو، اندر جاؤں گا، جب میری آواز بلند ہو جائے تو تب آنا، اس وقت تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے گفتگو شروع کی، اس نے اعلان بتایا کہ امیر شام گیا ہے. تو مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا، حالانکہ جواب مل گیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم بتا دیا تھا مولا نے کہ ہمارا رابطہ اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے. پھر بھی نہیں سمجھا. اس کے بعد بیعت کی بات ہوئی تو مولا نے کہا ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. عجیب طرز ہے مولا کا، محمد کے اہل بیت نہیں. جو ریلیشن شپ ہمارا ہے وہ مشن سے تعلق ہے. جو ہمارا رشتہ ہے اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ تنزل الملائکۃ والروح، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے قیامت تک. کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں میرے گھر میں. ہمارا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے. مختلف الملائکہ محبت الوحی والتنزیل، جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے اس کا گہوارہ ہے ہمارا گھر. اب یہ میں ہوں، اب اس کے مقابلے میں کون ہے؟ یزید، شارب و خمورن، شراب کا پینے والا، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو مارنے والا، معلن الفسق، علی الاعلان گناہ کرنے والا. یہ دو جھگڑے کا ہے، کردار حسینی اور یزیدی. اب امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. قیامت تک کے حسینیوں کے لیے دروازہ کھول دیا امام حسین نے. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یہ ہے میسیج، فرسٹ میسیج آف امام حسین. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرو. تیاری شروع ہوئی. عباس تم قافلہ تیار کرو، ہم چلتے ہیں نانا کے پاس ملتے ہیں. بعض روایت میں 2-3 بار زیارت کا تذکرہ ہے کہ مولا گویا
نواسا ہے جو بے چین ہے قبر کو چھوڑتے ہوئے کہاں جائیں، یہ مجاوری سے بہتر پہ کون سی جگہ تھی. آتے ہیں قبر پر، السلام علیک یا جدہ، نانا نانا میرا سلام ہو اب پر. قبر پر ہاتھ رکھا، اللہم اشہد ھذا قبر نبیک، پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ تیرے قبر کی، تیرے نبی کی قبر ہے. انا ابنو بنت نبیک، میرا اور نبی کا رشتہ نبوت کا رشتہ ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا. جو ہو رہا ہے تو جانتا ہے. ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نے ارادہ کر لیا ہے امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں. تاریخ کہتے ہیں کہ امام فی المنام، منام کی تفسیر کبھی الگ ہونا چاہیے. جیسے کہ حضرت ابراہیم کے لیے انی ارا فی المنام انی اذبحک کا یہ خواب جو کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے. وہ منام خواب نہیں ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان ہوشیار ہے لیکن گفتگو کر رہا ہے. مولا کہتے ہیں نانا اندر قبر میں لے لیجیے، میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کی قبر کی مجاوز چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے اندر لے لیجئے، قبر میں لے لیجئے نانا، مجھے لے لیجئے، اندر لے لیجئے. آنکھ منام کی کیفیت میں گئی، آواز آئے یا بنی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، بیٹا بیٹا تیرا بابا، تیرا دادا، تیرا دانا، تیرا اللہ یہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے. امام حسین نے آنکھیں کھولی، انا للہ. پہلی محرم ہے، پہلی محرم ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ہاں آزاداری آزاداری ہمارا زندگی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے آزاداری کو، ہماری ضرورت کا نام ہے. یہ آنسو ہماری ضرورت ہے، یہ آنسو آسان نہیں ہے. کب سے یہ آنسو چلے ہیں؟ روایت میں ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے پہلا، وہی بیٹے کی خوشی خوشخبری ہوتی ہے، لیکن حسین کو گود میں لے کر کے رسول اللہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو. میں کہوں یا رسول اللہ اگر کچھ معلوم ہو گیا ہے تو ذرا سا آج کم از کم ماں کو خوش ہو جانے دیجئے، کل بتائیے کیا ہوگا جو ہوگا. رسول اکرم کہیں گے تو جانتا نہیں ہے اس گھرانے کو، ہاں تو جانتا نہیں اس گھرانے کو، یہ ماں کو جو جانتا نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو، گود میں بچہ، خوبصورت سا بچہ. بابا خیریت تو ہے؟ اب بیٹی ابھی جبرائیل آئے تھے، یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا. میری ماں بیٹیوں تمہارا گود سالم رہے، سلامت رہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے، کسی کی گودی خالی نہ ہو. اگر کوئی ماں کو یہ خبر بتا دی جائے کہ تمہارا بیٹا جانے والا ہے، شہید ہونے والا ہے، ماں کا کیا چاہتا ریاکشن ہونا چاہیے؟ ہاں منہ پہ ہاتھ رکھیے، ایسی باتیں نہ کیجیے، اس کی دعا دیجیے، اس کو جینے کی دعا دیجیے. مگر شہزادی نے کہا اچھا بابا کیا اس کا جانا ضروری ہے؟ تو ایسے وقت پہ آپ نہیں ہوں گے؟ بہت اہم ہے شہادت، اتنی بڑی شہادت اہم ہے، اس میں آپ کی ضرورت ہے. کہا بیٹی نہیں. کہا میں؟ کہا نہ تم بھی نہیں رہو گی. کہا بیٹا حسن؟ کہا نہ وہ بھی نہیں رہے گا. پھر اس غریب کا کون ہوگا؟ کون ہوگا اس غریب کا؟ کون ہوگا؟ سرکار نے کہنا گویا شہزادی یہ کہہ رہی ہیں یہ بہت بڑا اہم مشن ہے، اس میں رسالت کی ضرورت ہے، امامت کی ضرورت ہے، اگر کوئی نہیں رہے گا تو کون ہوگا؟ کہ بیٹی گھبرانا نہیں، یہ قوم پیدا ہوگی جس کے جوان تیرے جوانوں پر، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں پر، جس کی عورتیں تیری عورتوں پر. ہاں بی بی ہمارے تو سلیقہ یہی ہے، اگر کوئی گودی خالی ہوتی ہے ہم علی اصغر کا مرثیہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی جوان جاتا ہے ہائے علی اکبر کہتے ہیں، اگر کوئی بھائی جاتا ہے عباس پہ گریا کرتے ہیں، اگر کوئی بزرگ جاتا ہے ہائے حسین. اجرکم علی اللہ. 28 رجب
یہ جو راوی جو آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں لفظ راوی، اگر آج کی ٹرمنالوجی میں ٹرانسلیشن کروں میں اس کا، راوی یعنی رپورٹرز. یہ 50s سے پہلے کے جو ہمارے بچپنے میں 60s میں جو رپورٹرز تھے، وہ لوگ رپورٹنگ جب کرتے تھے ریڈیو میں، کلر آف سوٹ کیا ہیں، کیسے یہ چل رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کیمرہ نہیں ہوا تھا. آج کل وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس زمانے میں ڈیٹیل لکھتے تھے. روایتوں میں ہے کہ سرکار کے پاس جب مولا گئے تو قدم کو تولتے ہوئے گئے، آہستہ، متانت سے، پھر جا کر کے نانا سے سلام کیا، رخصت ہوئے. اب جب پلٹے ہیں ماں کی قبر کی طرف، اب وہ متانت باقی نہیں ہے. اب قدم تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ماں کی قبر آ رہی ہے، حسین تیزی سے، ایسے جیسے بیٹا ماں سے بچھڑا ہوا ملنے جا. اماں میں نہیں چاہتا جاؤں، میں نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا زندگی بھر تک یہیں مجاوری کروں، اس سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے. حالات آپ جانتی ہیں، مجھے جانا پڑ رہا ہے. خدا حافظ اماں، خدا حافظ اماں. منظوم روایت جو ہے انیس نے کی ہے. قبر سے آواز آئی، عباس کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ. امام حسین نے آواز دی، عباس، ماں بلا رہی ہیں، ماں بلا رہی ہیں. اب لیجئے انیس کے الفاظ سنیے. آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائین مزار، آئی زہرا کی ندا، آئے میرے پیارے میں نثار، اپنے بچوں کی طرح تجھ کو بھی میں کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. واللہ خدایا پروردگار رحمان، ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، مالک رذائل سے دور کر دے، فضائل سے قربت عنایت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. مراجع اور رہبر کے سایہ کا ہمارے سروں پر سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.